عام انتخابات میں بس 12 دن باقی، سیاسی سرگرمیاں عروج پر، پارٹی رہنما ووٹرز کو رام کرنے کے لیے متحرک۔ مسلم لیگ نون آج بورے والا میں سیاسی پاور شو کرے گی۔ نواز شریف اور مریم نواز کارکنان سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے لیے ملتان کے ٹیکنالوجی کالج گراؤنڈ میں پنڈال سج گیا۔ بلاول 3 بجے جیالوں کا جوش جگائیں گے۔ آصفہ بھٹو بھی کراچی کے محمود شاہ بخاری گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ JUIF مظفر گڑھ کے علاقے شہر سلطان میں پڑاؤ ڈالے گی۔ مولانا فضل الرحمان کارکنان کا لہو گرمائیں گے۔ سراج الحق لطیف آباد ڈاکٹر اسکوائر چوک پر ووٹرز سے اظہار خیال کریں گے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس آج اپنے منشور کا اعلان کرے گی۔ تحریک لبیک پاکستان آج بہاولپور میں الیکشن ریلی نکالے گی۔ سپریم کورٹ نے NA87 خوشاب میں آزاد امیدوار عمر اسلم کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ مفرور ہونے کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ الیکشن لڑنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ بغیر قانون کسی کو بنیادی حق سے کیسے محروم رکھ سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، احتساب الیکشن کمیشن نے نہیں، عوام نے کرنا ہے، فیصلہ عوام کو کرنے دیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا، بیلٹ پیپرز کا کام مکمل ہو چکا۔ عدالت نے جواب دیا، عدالتی فیصلے پر عمل کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ NA49 اٹک سے آزاد امیدوار طاہر صادق کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بیچ نے فیصلہ سنایا، PP19 سے آزاد امیدوار محمد عارف عباسی کی الیکشن لڑنے کی اپیل خارج۔ سپریم کورٹ نے ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ درخواست گزار نے فوجداری مقدمات کا کاغذات نامزدگی میں ذکر نہ ہی ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت جاری۔ عدالت کی فریقین کو آج ہی دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، آج تیاری نہ کی تو پرویز الہی کو انتخابات لڑنے کی اجازت دیں گے۔ پرویز الہی کے وکیل نے اعتراضات میں غلطیوں کی نشاندہی کی۔ ادھر سپریم کورٹ کے بینچ نے صنم جاوید اور شوکت بسرہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں وقفہ کر دیا۔ DG لا الیکشن کمیشن کی مصروفیت کے باعث سماعت 2 بجے ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ PTI کی حمایت یافتہ امیدوار جیت کر پارٹی کو ہی جوائن کریں گے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ مفرور ہونے کی بنیاد پر کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنا بنیادی حق قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے PTI کے سینیٹر سیف اللہ بڑو کی ملاقات۔ NA194 لاڑکانہ کے انتخابات سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو نے کہا، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر شیر کا راستہ روکیں گے۔ MQM اور پاکستان سنی تحریک کے وفود کی بیٹھک آج ہوگی۔ ذرائع کے مطابق سنی تحریک حیدرآباد اور میرپور خاص میں MQM کی حمایت کا اعلان کرے گی۔ MQM PS 107 پر سنی تحریک امیدوار کا ساتھ دے گی۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا آج آخری ٹرائل ہوگا۔ تمام 859 حلقوں میں RO دفاتر میں EMS پر نتائج کی تیاری سے لے کر ترسیل تک کی تجرباتی مشق کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا پولیس ملازمین کے لیے تربیتی ورکشاپ کا بھی انعقاد۔ ریسکیو اور سول ڈیفنس کے ملازمین ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت دیں گے۔ پاکستان میں مستقبل کی قیادت کا فیصلہ عوام کو کرنا ہے، ہماری دلچسپی صرف جمہوری عمل میں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ مزید بولے، آزاد اور خود مختار میڈیا جمہوریت کے لیے اہم ہے۔ صحافی منصفانہ اور شفاف انتخابات کی کوریج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 16,000 سڑکیں بنائیں، کئی فلائی اوورز اور انڈر پاسز بنوائے ہیں۔ گورنر سندھ اور MQM کو جواب دیتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کا 100 بیڈز پر مشتمل اسپتال سندھ حکومت نے فعال کیا۔ کرنگی میں آٹزم سینٹر تعمیر کیا۔ ملک بھر میں سیاسی گہما گہمی بھی جاری۔
شہراؤں، چوک چوراہوں اور گلی محلوں میں پوسٹرز، پینافلیکس، پرچم اور پمفلٹ سج گئے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح حیدرآباد میں بھی پرنٹنگ کا کام سے وابستہ افراد کی چاندی ہو گئی۔ ادھر امیدوار ایک بار پھر ووٹرز کو لبھانے میں مصروف، حلقوں کے دیرینہ مسائل حل کرنے کے وعدے بھی ہونے لگے۔ ملک میں طویل خشک سالی کے بعد بارش اور برفباری کا آغاز۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بادل برس پڑے، وادی نیلم اور لیپا میں برف باری، ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ مقامی افراد اور سیاحوں میں خوشی کی لہر۔ اسکردو میں پارہ -10، گلگت میں -6 ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند رہی، موٹر ویز سمیت شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ایئرپورٹس پر شیڈیول ڈسٹرب رہا، دھند کے باعث آج 24 پروازیں منسوخ، 4 متبادل ایئرپورٹس منتقل کی گئیں۔ اسموگ کے تدارک کے لیے موٹر ویز اور ہائی ویز پر کھجور کے درخت لگانے سے روک دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت کے دوران انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کی بھی تحقیقات کا عندیہ دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ تزئین و آرائش کے نام پر کسی نے پیسے کمائے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کا چینی ہم منصب کو خط، $2 ارب کے قرض رول اوور کرنے کی درخواست کر دی۔ انوار الحق کاکڑ نے مالیاتی تعاون پر چین سے اظہار تشکر کیا۔ چین کی قیادت کی جانب سے قرض 1 سال کے لیے مؤخر ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق چین کا $2 ارب کا قرض 23 مارچ کو میچور ہونا تھا۔ ایران کو جواب دینا بھارت کے لیے پیغام تھا، کوئی ہم پر حملہ کرے اور ہم جواب نہ دیں یہ آپشن ہی نہیں۔ جواب دینے کا کریڈٹ عسکری قیادت کو جاتا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی گفتگو، بولے ایران کے ساتھ بارڈر کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایران نے تسلیم کیا مارے گئے افراد غیر ملکی تھے۔ غیر ملکی افراد ایران کی حدود میں کیا کر رہے تھے؟ BLA کا معاملہ ایران کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ پرویز الہی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں اب تک RO کا مکمل حکم نامہ نہیں ملا۔ اعتراض عائد کیا گیا کہ ہر انتخابی حلقے میں انتخابی خرچ کے لیے الگ الگ اکاؤنٹ نہیں کھولے گئے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استقانوں میں کہا کہ لکھا ہے کہ 5 حلقوں کے لیے 5 الگ اکاؤنٹس کھولے جائیں۔ اس سماعت کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے عقیل افضل سے۔ جی عقیل، بتائے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما پرویز الہی کو حلقہ PP 32 سے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی قرار دیا کہ الیکشن کمیشن اور RO جو ہے وہ فوری طور پر بیلٹ پیپر میں پرویز الہی کا نام شامل کرے اور انہیں انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران وکیل پرویز الہی نے کہا کہ ہم الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے، میرے موکل کو صرف PP 32 گجرات کی حد تک الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ تاہم قومی اسمبلی کے جو حلقے جہاں پر پرویز الہی انتخابات لڑ رہے تھے وہاں سے انہوں نے دستبرداری جو ہے وہ عدالت کے سامنے اختیار کی، اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ووٹرز کو ان کے حق رائے دہی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل مخالف فریق کے جو وکیل تھے ان سے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا 10 مرلہ پلاٹ کے کاغذ تک آپ کو کیسے رسائی ملی، جس پر وکیل حافظ احسان کھوکھر نے کہا کہ 10 مرلہ پلاٹ کا دستاویزات پٹواری سے حاصل کیے گئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگران حکومت اس میں ملوث ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہمیں اس پٹواری کا نام بتائیں جس نے آپ کو یہ دستاویزات دیں۔ وکیل فیصل صدیقی پرویز الہی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ حیرت انگیز طور پر ایک ہی وقت میں پرویز الہی، مونس الہی اور کیسرا الہی کی انڈکلیئرڈ جائیدادیں نکل آئیں۔ RO نے ہمیں فیصلہ بھی نہیں دیا کہ کہیں چیلنج نہ کر لیں، جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آپ تو خوش قسمت ہیں کہ اچانک آپ کی اضافی جائیدادیں نکل آئی ہیں، آپ یہ اضافی جائیداد کسی فلاحی ادارے کو دے دیں۔ جس پر وکیل فیصل صدیقی نے کہا میں تو کہتا ہوں یہ جائیداد، کیونکہ حکومت ہمارے لیے یہ جائیدادیں نکال رہی ہے تو حکومت خود ہی رکھ لے۔ تاہم عدالت نے مقدمہ سننے کے بعد پرویز الہی کو حلقہ PP 32 سے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ جی اچھا عقیل، یہ بتائے گا کہ ان کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے گئی، لیکن اب جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ تو چھپ چکے ہیں، تو اب کس طرح ان کا نام ایڈ کیا جائے گا یا ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے گا؟
دیکھیں یہ بات یقینی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اور اس کی جانب سے جب حکم جاری کر دیا جائے گا، اور ساتھ آج حکم میں بھی کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پرویز الہی کا نام بیلٹ پیپر میں شامل کیا جائے اور انتخابی نشان الاٹ کیا جائے، تو اس حوالے سے آروز جو ہیں وہ اور الیکشن کمیشن دونوں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ڈی آر اوز کی جانب سے پرویز الہی کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے دستاویزات جو ہیں الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائیں گی، اور جس کے بعد الیکشن کمیشن اگر یہ بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں تو ان کی دوبارہ سے چھپائی کرے گا اور ان کے اندر پرویز الہی کا نام کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا ریلیف ہے پرویز الہی کے لیے، 3 حلقوں کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی کا فیصلہ جو تھا یہاں پر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تاہم قومی اسمبلی کے حلقوں سے پرویز الہی نے اپنے کاغذات نامزدگی جو واپس لے لی ہے۔ صرف اور صرف حلقہ پی پی 32 تک جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ مقدمہ چلایا گیا، اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں حلقہ پی پی 32 میں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ جی